سانپ کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں، کچھ سانپ پانی میں رہتے ہیں تو کچھ زمین پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سانپوں میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سانپوں کے بارے میں مختلف فیکٹس جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال انفو پیک یوٹیوب چینل۔ سانپوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نتنوں کے ذریعے ہوا اندر کھینچ سکیں اور تیزی سے اپنے شکار کی بو سونگھ سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں ایک خصوصی عضو پر انحصار کرنا پڑتا ہے جسے جیکبسنز آرگن یا عضو کہتے ہیں۔ یہ سانپ کے منہ کے اندر کی طرف بالائی سطح کے اندر گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ یہ عضو بو یا باس وغیرہ کی شناخت کرتا ہے۔ دو شاخیں جیسا سرا رکھنے والی زبان کو بار بار اور تیزی سے اپنے منہ سے نکال کر سانپ بو کو جیکبسنز آرگن تک پہنچاتا ہے۔ سانپوں کی دو شاخہ زبان حساس اینٹینا کی طرح نہ صرف فضا میں سے بو کو جذب کرتی ہے بلکہ شکار کا مقام، سمت اور رفتار کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتی ہے۔ اس کا کام کسی حد تک ریڈار کی طرح ہوتا ہے۔ سانپ ایک رینگنے والا جانور ہے جو کہ انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں سانپوں کی تقریباً 3000 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں زمینی سانپ کی تقریباً 140 اقسام اور سمندری سانپ کی 32 اقسام پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا دنیا میں کہیں بھی رینگنے والے جانوروں کی سب سے متنوع رینج کا گھر ہے، جس میں سرفہرست 25 سب سے زیادہ زہریلے سانپ بھی شامل ہیں۔ سانپ ہائبرنیٹ نہیں کرتے لیکن ٹھنڈے موسم میں برومیشن کے دوران میٹابولک شرح میں کمی کی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سے سانپ سردیوں میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ گھومنے پھرنے سے توانائی بچاتے ہیں۔ سانپ جارحانہ نہیں ہوتے، وہ شرمیلے اور خفیہ جانور ہیں۔ سانپ بغض سے نہیں کاٹتے اور نہ وہ اپنے دشمنوں کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی جانوں کا دفاع کرنے کے لیے کاٹ لیتے ہیں۔ سانپ زیادہ تر تنہا جانور ہیں۔ وہ خاندانی گروہوں میں نہیں رہتے۔ وہ میٹنگ کے موسم کے دوران اکٹھے ہوتے ہیں جو کہ جنوب مغرب میں اکتوبر سے دسمبر ہوتا ہے۔ ناقابل یقین حد تک لچکدار ہونے کے باوجود سانپ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور انہیں ہڈیوں والے جانور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سانپوں کی کمر کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی پسلیوں سے جڑی کئی ریڑھ کی ہڈیوں سے بنی ہوتی ہے۔ ایک بالغ انسان کی 24 پسلیاں ہوتی ہیں اور کل 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سانپ کی 33 پسلیاں اور کل 1200 ہڈیاں ہو سکتی ہیں۔ دوستو، سانپوں کے کوئی بیرونی کان نہیں ہوتے۔ وہ زیادہ تر ہوا سے چلنے والی آوازوں سے بہرے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سانپ کہیں جا رہا ہو تو آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں چیخیں تو سانپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی سانپوں کی بینائی اچھی ہوتی ہے۔ وہ حرکت کا جواب دیتے ہیں جو انہیں خوف زدہ کرتی ہے۔ زیادہ تر سانپوں کی نسلیں رنگ میں فرق نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سانپ کے سامنے بالکل ساکت کھڑے رہیں تو یہ آپ کے اور درخت یا چٹان کے درمیان فرق نہیں بتا سکتا۔ زہریلے سانپوں میں خاص غدود اور دانت یعنی فینگز ہوتے ہیں جو ان کے شکار میں زہر ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں، بالکل ایک انجیکشن کی طرح۔ یہ شکار کرنے میں مدد کرتے ہیں اور کھانے کو توڑ کر ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ایک زہریلے سانپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں زہر ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کاٹتا ہے تو آخر کار وہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، سانپوں میں سونگھنے اور ذائقے کی شدید حس موجود ہوتی ہے۔ وہ خوشبو لینے کے لیے اپنی کانٹے دار زبان کا استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ اپنی ناک کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ شکار، شکاریوں، ممکنہ ساتھی یا حریف کی خوشبو میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سانپ گوشت خور ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر چھوٹے چوہے، خرگوش، چمگادڑ، چھپکلی وغیرہ ہوتے ہیں۔ سانپ اپنے شکار کو پورا نگل لیتے ہیں۔ وہ اپنے سر کے سائز سے 10 گنا بڑی شکار کی چیز کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ایک پورے صحت مند بکرے کو نگل رہا ہو۔ سانپ ایسا کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جبڑے انسانی جبڑے کی طرح ہڈی سے نہیں ملتے۔ اس کے بجائے اوپر اور نیچے کے جبڑے کو پٹھوں سے جوڑا گیا ہے۔ دنیا میں زہریلے سانپوں کی 700 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 33 انواع آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایناکونڈاز غیر زہریلے سانپ ہوتے ہیں جن میں زہر نہیں ہوتا اور یہ اپنے شکار کو مضبوطی سے لپیٹ کر کچلتے ہیں اور دم گھٹنے سے مار دیتے ہیں۔ ایناکونڈا میں زہریلے سانپوں کی طرح دانت نہیں ہوتے۔ ان کے پاس 80 تک چھوٹی سوئی کی طرح تیز دانت ہوتے ہیں جو کہ پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے اور اوپر کے جبڑے کے دونوں طرف 1-2 قطاریں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر کے جبڑے کے بیچ میں اضافی 2 قطاریں ہوتی ہیں۔ دوستو، مردہ سانپ کا کٹا ہوا سر موت کے کئی گھنٹوں بعد بھی کاٹ سکتا ہے۔ اس قسم کے کاٹنے میں عام طور پر زہر کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ سانپ کا جسم جتنا گرم ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اپنے شکار کو ہضم کر لیتا ہے۔
عام طور پر سانپ کو اپنا کھانا ہضم کرنے میں 2 دن لگتے ہیں، لیکن بہت بڑے سانپ جیسے کہ ایناکونڈا اپنے کھانے کو ہضم کرنے میں ہفتے لگا دیتے ہیں۔ اور شکاریوں سے بچنے کے لیے کچھ سانپ جب چاہیں ڈوب سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا گندا اور بدبودار بنا دیتے ہیں تاکہ شکاری بھاگ جائیں۔ سانپ سڑکوں اور پتھریلی جگہوں پر لیٹنا پسند کرتے ہیں کیونکہ پتھر اور چٹانیں سورج سے حرارت جذب کرتی ہیں جو کہ سانپوں کو گرم کرتی ہیں۔ ان سطحوں پر ٹہلنا سانپ کو تیزی سے گرم کرتا ہے تاکہ وہ حرکت کر سکے۔ اگر درجہ حرارت 5 فارنہائٹ سے نیچے پہنچ جائے تو سانپ کا جسم ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے لمبا اور زہریلا سانپ ایشیائی کنگ کوبرا ہے۔ یہ 16 فٹ اونچا ہو سکتا ہے، اونچی آواز میں چیخ سکتا ہے اور اس کا زہر ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔